اس کے بعد مرمری شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر آتنی والے بیس بدل کر داخل ہوتے ہیں اور پہنچ کر اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں شہید کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کورف اپنے بھائی ساگا کا بدلہ لینے کے لیے بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ بازار میں داخل ہوتا ہے اور ہر ایک سامنے آنے والے شخص کو چن چن کر شہید کرنے لگ جاتا ہے۔ غصے سے کہتا ہے کہ میں تم سب کو مار دوں گا۔ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ ایک کو بھی نہ چھوڑنا اور دوسری طرف دنیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنٹاکوز بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ تخترون کے بیٹوں کے ساتھ اقتدار کا وعدہ کرنا ہی والا تھا لیکن سب کچھ اس نے خراب کر دیا۔ عثمان میں تمہارے بیٹوں کو مار دوں گا، تمہارے بیٹوں کو بھی لے جاؤں گا۔ اب پہلے اورحان اور اس کے بعد علاؤالدین چھوٹا سردار بھی میرے ہاتھوں ہی مر جائے گا۔ میں عثمان اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد دوسری طرف اورحان اپنے سرداروں کے اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں نظر آتا ہے اور اپنے سرداران سے کہتا ہے کہ سرداران ہم لوگ شکار کے لیے سری پنار جا رہے ہیں۔ جس پر ایک سردار کہتا ہے میرے سردار وہ جگہ بہت گھنی ہے اور وہاں پہ شکار کرنا بہت مشکل ہے۔ اس پر اورحان کہتا ہے جب ہرن شکاری سے بہتر زمین کو جانتا ہے تو شکاری شکار بن ہی جاتا ہے۔ یہ زمینیں ہماری ہیں، ہم اس کے کونے کونے کو جانیں گے، ہم شکار نہ بن سکے اپنے دشمنوں کے۔ اس پر دوسرا سردار کہتا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا زمین گھنی ہے یا بنجر، اس کے لیے ہم شکار کرتے ہیں میرے سردار۔ اس کے ساتھ ہی بائسنگور کہتا ہے جناب آپ انہیں امتحان میں ڈال رہے ہیں، اگر یہ شکار نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر اورحان کہتا ہے ایک سردار کو یہی کرنا چاہیے، دیکھتے ہیں ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے ساتھ اور کہتا ہے چلیے سرداران، اللہ ہمارے شکار میں برکت ڈالے، اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہائکنگ کا ایک ساتھی جنگل میں بیٹھا جھاڑیوں میں چھپ کر اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ اپنے سرداران کے ساتھ شکار کرنے جا رہا ہے۔ اس پر دوسرا ساتھی کہتا ہے ہاں افندی۔ اس پر وہ کہتا ہے تجھے آج ہمارا شکار ہو جائے گا، تم شکار نہیں کر پاؤ گے اورحان۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اورحان اپنے تمام سرداران کو لے کر فوری طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں، جس پر ہائکنگ بھی اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں تاکہ اسے پکڑا جا سکے، اور یہ سب کے کہنے پر ہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کنٹاکوس کے بھیجے ہوئے آدمی ہیں ہائکنگ والے۔ دوسری طرف کنٹاکوس کہتا ہے عثمان تم نے میرے شہر کے سکون کو خراب کر دیا، میں تمہیں اس دنیا میں ہی جہنم دکھاؤں گا۔ عثمان تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور جہاں تک تمہاری باتیں، کارڈینل تو یہ سن کر بہت غصہ ہوگا کہ عثمان تمہیں مار دیا اور وہ مجھے ایک عظیم الشان فوج دے گا۔ یعنی کہ کنٹاکوس نے اپنے مقصد کے لیے کارڈینل کو بھی مار دیا۔ وہیں پر کنٹاکوس مزید کہتا ہے میں عثمان کو قتل کرنے کے بعد اپنا تخت سنبھالوں گا، کارڈینل ایسا ہی ہوگا۔ ویسے تو شرم کی بات ہے، بہت شرم کی یہ سب کچھ ہونا، جو بھی میرے خلاف کھڑے ہونے کی جرات کرتا ہے اور شخص کے لیے بہت شرم کی بات ہے کیونکہ میں سب کو مار دوں گا میرے خلاف کھڑے ہونے والے کو۔ دوسری طرف جینی شہر کا باورچی خانہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر خواتین اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور خواتین سے کہتا ہے آپ کے کام میں برکت ہو۔ اس پر خواتین شکریہ ادا کرتی ہیں اور پھر وہ سپاہی اولگن خاتون سے کہتا ہے ماشاءاللہ آپ کیا پکا رہی ہیں خاتون؟ اس پر اولگن خاتون کوئی جواب نہیں دیتی تو سپاہی کہتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا یہ کھانا دے دیں گی؟ اولگن خاتون کہتی ہے نہیں بالکل نہیں، بہنوں اسے تھوڑی سی روٹی دے دو یہ کھائے گا۔ اور پھر اولگن خاتون کہتی ہے یہ تمہیں نہیں ملے گا، یہ اورحان کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اس پر دوسری طرف سے ایک خاتون اسے روٹی دے دیتی ہے، جس پر سپاہی کہتا ہے ٹھیک ہے اور خاتون ٹھیک ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد اولگن خاتون کی جانچ پڑتال کرنے لگتی ہے کہ اتنے میں زہر کوتاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کھانے کی خوشبو دیکھ کر اس کی طرف جانے ہی لگتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں زہر کوتاہی چلو یہاں سے، لیکن زہر کوتاہی کو وہ خوش تو وہاں سے جانے ہی نہیں دیتی۔ زہر کوتاہی کو بہت لذیذ خوشبو آتی ہے، زہر کوتاہی اپنے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اور پھر فوری طور پر اورحان کے لیے بنائے گئے کھانے کی طرف جاتا ہے۔ اس میں سے جا کر دیکھنے لگتا ہے کہ آخر کھانے میں ایسا کیا ہے، اور زہر کوتاہی سے کھانے ہی لگتا ہے۔ اتنے میں اولگن خاتون مڑ کر دیکھتی ہے
کہتی ہے زہر کتائی تم جہاں کیا کر رہے ہو، لیکن زہر کتائی کھانا کھاتے کھاتے رک جاتا ہے اور خاتون کہتی ہے یہ میں نے اورحان کے لیے بنایا ہے۔ زہر کتائی کہتا ہے کیا میں تھوڑا سا کھا سکتا ہوں؟ لیکن خاتون کہتی ہے یہ کھا لو، لیکن یہ اورحان کے لیے کھانا بنایا ہے، اورحان کو بہت پسند ہے ایسا کھانا۔ اسی دوران وہ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، لیکن خاتون کہتی ہے کیا تم پہلے بھی یہاں آئے کھانے کے لیے؟ زہر کتائی کہتا ہے نہیں، اور خاتون کہتی ہے کیا تمہیں یہ کھانا بہت مزیدار لگ رہا ہے؟ اور ہاں کھا لو۔ اور خاتون کہتی ہے رکو یہ لو میں تمہیں تھوڑا سا دلیا بھی دیتی ہوں، اس کا بھی لطف اٹھاؤ۔ اس پر زہر کتائی دلیا اور ابلا ہوا گوشت کھانے کے لیے جانے ہی لگتا ہے، دوسری طرف مڑ کر پھر سے کہتا ہے بہنوں شکریہ کھانے کے لیے۔ پھر زہر کتائی وہاں سے چلا جاتا ہے، اور خاتون جاتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے مزہ کرو زہر کتائی، مزہ کرو، تم اسی کے مستحق ہو۔ اور اس پر وہاں موجود تمام خواتین خاتون کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس قدر پرجوش انداز میں زہر کتائی کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ لیکن خاتون فوری طور پر جانچ لیتی ہے کہ بہنیں اس پر نظر رکھی ہوئی ہیں، اور پھر فوراً سے کہتی ہے زہر کتائی وہ جانتا ہے کہ اورحان بے کو کیسا کھانا پسند ہے، اس لیے میں نے وہ اس کو دے دیا تاکہ وہ کھائے، اگر وہ اس کو پسند آتا ہے تو اورحان کو بھی پسند آئے گا۔ اس پر وہاں موجود خاتون ہنسنے لگتی ہیں، اور اسی دوران ملان خاتون وہاں پر آ کر خاتون سے پوچھتی ہے اولگن خاتون کیا اورحان کا کھانا تیار ہے؟ اس پر اولگن خاتون کہتی ہے بس ابھی تیار ہونے والا ہے۔ ملان خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جلدی کرو، کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اولگن خاتون کہتی ہے بہنوں جلدی کرو۔ دوسری طرف باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ملان خاتون اور عثمان صاحب فقیر صاحب کے پاس آتے ہیں۔ دوستن فقیر انہیں السلام کہتے ہیں، عثمان صاحب جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ دوستن فقیر سمرقند و تبریز تمام ترک قبائل کو خبر کر دیں۔ اس کے ساتھ عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں اپنی تلواریں نکال لو، اور پھر دوستن فقیر سے کہتے ہیں یہ دیکھیے آپ کے قلم سے اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر تلواروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں سرزمین تلواروں سے ہی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس پر قلم سے حکمرانی کی جاتی ہے۔ فقیر صاحب ہم جانتے ہیں ہمیں جتنے سپاہیوں کی ضرورت ہے اتنے ہی علماء کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اساتذہ کو یہاں پر بلائیے، فقہاء کو یہاں پر بلائیے، انہیں ہم اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں گے، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اس پر دوستن فقیر کہتے ہیں آپ نے ہمیں وہ امید دلائی ہے، لوگ جانتے ہیں جب فتویٰ شروع ہوتی ہیں تو علم کی شمع بھی روشن ہو جاتی ہے، میں جنی شہر کو علم کا مرکز بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا مقصد ہمیشہ ہی بلند رہے گا، لیکن ہماری بنیادیں یہیں سے ہوں گی، ہم جنی شہر سے ہی خواب دیکھیں گے کہ ہم پیچھے رہ جانے والی سرزمینوں کو بھی نہیں بھولیں گے، یہی وجہ ہے کہ ہم اب کالا حصار جا رہے ہیں۔ اس پر سپاہی اور بحران کہتے ہیں جو حکم آپ کا سردار، اور اس کے ساتھ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ کالا حصار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔